جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو نبی پاک کے آل کے شہزادے ہیں، امام باقر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سید ہیں. تو کسی نے کہا، پھر خارجی بھی لوگ تو شروع سے آ رہے ہیں نا، کسی نے کہا حضرت بایزید بسطامی کہ آپ اتنے اللہ کے ولی ہو اور اللہ کے محبوب بندے ہو، وقت کے کتب ہو، تو تم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا پانی بھرتے ہو. حضرت بایزید بسطامی نے بڑا خمال جواب دیا، فرمایا لوگوں تم مجھے کہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، میرے پاس جو ولایت ہے نا، ولایت جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ قدر و منزلت، یہ شان و شوکت جو تمہیں نظر آ رہا میرے اندر، یہ نظام، یہ سارا کا سارا نظام جو قدر و منزلت شان و شوکت کی صورت میں ہے، ولایت کی صورت میں ہے، یہ ساری دولت، یہ نعمت، یہ انعام، یہ تحفہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے. آقا علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے. اور یقین اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ بے انصافی ہمارے اندر بھی ہو گئی ہے. کیا ایک سید ہے اور اس کے مقابلے کا اور سید ہے، دونوں ایک ہی مقام کے ہیں، ان دونوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سید ہیں، لیکن ایک سید پجاروں پر بیٹھا ہوا ہے، آستان عالیہ کمال درجے کا ہے، بنگلہ اور کوٹھی ہے جب، اور لہنیں لگی ہوئی ہیں جناب مریدوں کی، سلام کرنا مشکل ہے. اور اس کے مد مقابل ایک سید ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، لیکن خون وہی ہے. سنیا یہی بدقسمتی بدبختی ہماری ہے جو اس سید سے سلام لے رہا ہے، ریڑھی والے سید کو تک بھی نہیں رہا. تو نے کل مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب کیا دیا؟ یہ ہمارا حال ہے. پیسہ دولت یہ پہچان نہیں ہے، گاڑیاں اور بنگلے اور کوٹھیاں پہچانے نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ یہ پہچان ہے؟ میری علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہے، فرماتے ہیں کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی. کیا؟ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. مرنے کے بعد جگہ بھی بولیے. ہاں، راستے امیروں کے گھر سے نکلتے ہیں یا غریبوں کے گھر سے نکلتے ہیں؟ راستے سارے سیدھے قبرستان ہی جاتے ہیں. کیا؟ سارے سیدھے قبرستان جاتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم یاد رکھنا، پہچان کوئی دولت نہیں ہے، پہچان دولت نہیں ہے. اگر وہ ریڑھی یا کہیں وہ مزدوری کر رہا ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی میں قربان نہ جاؤں، آج ان کا سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، پوری دنیا میں سلام پڑھا جا رہا ہے. اور آپ عظیم عالم دین گزرے ہیں، وقت کے مجدد گزرے ہیں، قیامت تک نام روشن رہے گا. تو پالکی میں بٹھایا ہوا تھا ان کو. کیا؟ کس میں؟ ماشاءاللہ صاحب علم میں ماشاءاللہ پالکی میں بٹھایا ہوا تھا. تو اٹھا کے لے جا رہے تھے، تو ابھی تھوڑا سا سفر ہوا، فرمایا میری پالکی کو نیچے رکھو. جب نیچے رکھا کہنے لگے آپ انہوں نے میری پالکی کو اٹھایا، آپ میں سید کون؟ بندگان خاص علم الغیوب وازروہم ہم جواسیس القلوب. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اگر تو یہ کہیں کہ سید محمد دوشہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کر کے فوت ہو گئے ہیں، ان کو موت نے ختم کر دیا، موت تو خود مخلوق ہے، موت کی کیا ضرورت ہے کہ بندے کو مار دے، وہ تو خود مخلوق ہے. اور موت کو رب نے کن سے پیدا کیا ہے، انسان کو رب نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ایک ذائقہ، اس پر کبھی گفتگو کریں گے. کل نفس ذائقہ، یہ تو ذائقہ ہے. اگر میں آنکھیں بند کر کے اگر میں گلاس پکڑ کے پانی پیتا ہوں نا، اگر وہ پانی سادہ ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سادہ ہے. اگر کوئی مشروب ہوگا نا یعنی میٹھا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا، ذائقے سے پتہ چل جائے گا. جب میں بولی کروں گا تو ذائقہ بولی ہے، آپ بولتے نہیں ہیں، ذائقہ بس یہی ہے، بس ایک ذائقہ چکھنا ہے موت کا. لیکن ذائقہ بڑا عجیب سا ہے، بہت مشکل ہے، جس پر آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے تعلیم کے حوالے سے.
تو موت کا دروازہ بہت مشکل ہے. لیکن یاد رکھنا کہ سید محمد داؤد شاہ صاحب مر نہیں گئے ہیں، زندہ ہیں. کیا ہے؟ زندہ ہیں. اللہ والے مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں. حضرت عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک بڑے وقت کے کتب گزرے ہیں، ہائی لیول کے سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے. فرمایا جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے فیض میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. کیا؟ دگنا اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اپنی مریدوں کی اس طرح ہی تربیت کرتے ہیں جس طرح وہ ظاہری زندگی میں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ اس کی بھی ایک الگ تشریح ہے، کس طرح کرتے ہیں، کس طرح کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس پر میرا اتنا زیادہ علم نہیں ہے، نہ اتنا میرا مطالعہ اس کی میں کتنی تشریح کر سکوں. لیکن کوئی مانے نہ مانے جائے جہنم میں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر ولی حیات ہے، زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. اور میں یقیناً سے کہہ رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سید محمد داؤد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ یقیناً اگر چاہتے تو کہیں میاں صاحب کی اولاد کے لیے کئی کارخانے، فیکٹریاں، کوٹھیاں، بنگلے بڑا بنا سکتے تھے. اشارہ ہی کرنا تھا انہوں نے. لیکن خدا کی قسم ساری زندگی سادگی میں گزار دی. ساری زندگی روزے رکھ کر گزار دی. اور روزے کی افطاری اور سحری جس میں نے پڑھی ہے نا، کمال ہی تھی. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ کیا کیا ہم نے قیام میں. سید کون ہے؟ اس کا مطلب کہ پالکی کو اٹھانے والے جو تھے ان میں سے آپ کو پتا چل گا کہ میری پالکی کو اٹھانے والا کوئی سید بھی ہے. اور بڑا ادب تھا ان کے دل میں، سادات کا. آج حضرت بڑا ادب تھا. ہمارے یہاں جو ادب ہوتا ہے آپ کو پتا، مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں. یہاں میں آپ کو کچھ سادات کے لیے ابھاروں اور اتنا ابھار دو جس کی حد نہیں. جناب ایسی تقریر کروں کہ جناب تمہارے دلوں کی جذبہ پیدا کر دوں، اور میں خود بازار میں جب پتہ بھی چل گیا سید آ رہا ہے اور میں روک کے پھیر لوں. یہ تو ہماری تقریر اور ہمارے وعظ ہے نا، قول و فعل میں تضاد ہے. تو آپ نے فرمایا ہم میں سے سید کون ہے؟ اب وہ مزدوری کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ سید گھر میں غربت ہے اور پالکی اٹھا کے مزدوری کر کے گھر کا گزارا کر آیا. اور اس کے مد مقابل کئی ایسے سید ہوں گے جو بنگلے اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں چل رہے ہوں. ایسے ہی ہے پاکستان میں بھی ایسا ہے. بڑے بڑے آستانات بھی ایسے ہیں کہ جو پاکستان کی امیر ترین گدیوں میں سے گدیاں ہیں سیدوں کی، اور سیدوں سے ہٹ کر بھی بے شمار ایسے ہیں. لیکن ایسے ایسے قطب بھی ہیں میاندی قبرستان میں لیٹے ہوئے، ان کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، لیکن وقت کے قطب ہیں. کیا؟ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو نبی کے خاص خادم رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ہر وقت 300 ولی موجود رہتے ہیں. کتنے؟ 300 ولی. جب ایک ولی جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ ایک اور ولی آ جاتا ہے. 300 ولی ہر وقت موجود رہتے ہیں. لیکن پہچان تیرے اور میرے پاس تو نہیں نا، کیا ہم ان کی پہچان کیسے؟ اگر پہچان کر بھی لے تو ہم کو اس کی مخالفت ہی کرنی ہے نا. جس طرح وہ ٹوٹی جگہ پہ میاں صاحب کی وہ قول لکھا ہوا ہے کہ سنیوں کا حال یہ کہ جب تک اللہ کا ولی زندہ اس کی مخالفت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، اس سے عداوت رکھنی ہے. جب اس نے چلے جانا ہے پھر جناب اتنا بڑا مقبرہ بنا کے پھول چڑھا رہے ہیں. یہ سنیوں کا حال ہے. اور ایسے ہے یا نہیں؟ حسد ہے نا. میں کہتا داتا صاحب کے ہاں جانے والوں، آج حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ آج اپنی قبر سے نکل کر باہر آ جائیں اور نکل کر بیٹھ جائیں تو پھر لوگوں نے جب آنا جانا ہے نا، پھر مقابلے میں حسد کرنے والے بڑے پیدا ہو گئے. اور وہی حسد کرنے والے آج داتا صاحب کو کھائے جا رہے ہیں. اور میں برملا بڑی جگہوں پہ کیا یہ قراردادیں میں نے پیش کی ہیں اور آج بھی پیش کر رہا ہوں کہ حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ کیا کروڑوں روپے اکٹھا ہو رہا، کیا کروڑوں، اور کھایا جا رہا. میں کہتا ہوں کئی مربع زمین خرید کر علی حجویری، کیا علی حجویری
انٹرنیشنل ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہو جس میں دنیا کی ہر ڈگری وہاں دی جائے، اس کی تعلیم ہو. آپ تیار ہیں؟ جو میں نے قرارداد پیش کی ہے آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے دربار میں انشاءاللہ اپنی انشاءاللہ اس کاوش کو پیش کر دی جائے انشاءاللہ. اور میں سرکاری سطح پر بھی جہاں بھی جب مجھے یہ بات یاد آ جائے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ نظام ہو. آپ سب کو پتا ہے کہ کہاں کتنا روپیہ نکل رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. یہ قیامت کو سارا اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا کہ نہیں؟ برحق میں بات کر رہا تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ آپ کے اندر جو سید ہے نا، لیکن سید بول نہیں رہا تھا. آپ نے فرمایا بھی دیکھیں آپ میں ایک سید ہیں، مجھے پتا چل گیا کہ میری پالکی اٹھانے والا سید ہے تو آپ کی میں بن. اب مجھے یہ بتاؤ کہ سید اب جو پالکی اٹھا کر مزدوری کر رہا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ اس کو ضرورت کیوں پڑی ہے؟ بولیے. غربت ہے نا، ظاہری غربت ہے. میں کہوں گا ظاہری غربت ہے لیکن خدا کی عزت کی قسم حقیقت میں غربت نہیں ہے. جو اس کے وجود میں خون مصطفیٰ علیہ السلام ہے وہ خون غریب نہیں ہے، وہ خون امیر ہے، وہ ساری غربت ہے. آپ نے فرمایا آپ میں کون سید ہے؟ سید سامنے آیا، آخر کر بتا دیا. کہنے کہ اب آپ تو پالکی میں بیٹھو، جتنا سفر آپ نے کیا ہے نا، جتنا سفر آپ نے مجھے اٹھا کر کیا، آپ پالکی میں بیٹھو، اتنا سفر میں آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہوں. اندازہ لگائیں کہ آج حضرت علیہ رحمہ کے دل میں آقا علیہ السلام کے یعنی گھر والوں کا کتنا احترام، کتنی تعظیم و توقیر ہے، کتنا ادب ہے آپ کے دل میں. جب انہوں نے نکار کیا کہنے کہ نانا بروز قیامت تمہارے نانا جان کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ جو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. واقعہ پیش کرنے کے دو ہی مقصد ہیں. ایک تو آل حضرت کا ادب تمہیں بتایا کہ ان کے دامن میں آقا کے گھر والوں کا ادب کتنا ہے، تعظیم و توقیر کتنی ہے، پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اب ظاہری طور پر یہ سید غریب ہے، لوگوں کی اب توجہ کیوں نہیں اس طرح؟ یہ بھی ہماری بے انصافی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں برکتیں نہیں آ رہی. محترم میں تو یہی عرض کروں گا آج اس تقریب میں کہ تمہیں جہاں بھی کچھ سید مل جائے تو نے اس کو سلام کرنا. وہ جس حال میں ہے، کیا جس حال میں ہے تو نے اس کو سلام کرنا ہے. کس لیے؟ گنبد خضرا کی مکی کو خوش کرنے کے لیے. اس کی بات جب بستامی رحمت اللہ فرمان لگے کہ تم مجھے ولی کہتے ہو، لوگوں میرے پاس ولایت بھی ہے تو نبی کے گھر والوں کی خدمت کا صلہ ہے جو میرے پاس ولایت ہے. حضرت باج عزیز بستامی نے رحمہ آتش پرست نے کیا کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ جس طرح کہ مسلمان کون ہے تو پھر میرے لیے مشکل ہے. تو جس طرح کہ تم ہو اس طرح کا مجھ جیسا گیا گزرا بھی تم بہتر ہے. لو آتش پرست نے کہتے یہ بھی تیری اور میرے لیے پیغام ہے، یہ بھی تیرے لیے اور میرے لیے پیغام ہے. سالانہ عرس مارت کی پہلی تقریب میں اور پہلی نشست میں یہ پیغام ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے، تم نے سن لیا ہے. سب سمجھدار اہل عقل بھی ہو، اہل شعور بھی ہو، اہل سمجھ بھی ہو، اہل علم بھی ہو، اہل تجربہ بھی ہو، مجھ سے زیادہ سینئر ہو، زیادہ تجربہ رکھنے والے ہو. کیا فرمایا، کیا اس نے عرض کیا، کیا کہا اس نے آتش پرست نے کہ جس طرح کے باج عزیز بستامی علیہ رحمہ وہ ہیں مسلمان تو میرے لیے مشکل مسلمان ہو. تو جس طرح کے تم ہو تو تم سے مجھ جیسا کیا گزرا بھی بہتر ہے. آگے تشریح کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ کروں؟ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. تجھے بھی پتا اپنی زندگی کا، مجھے بھی اپنی زندگی کا پتا. جتنے تم بیٹھے ہو تمہیں سب کو پتا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے اور میری زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے. تمہاری زندگی کے کیا سکر چل رہا ہے، سنت کے مطابق